الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء کا مقبل کے ساتھ اسمی ربط وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرة کما فعل اليہود ولا آل عمران کما فعل النصارى ونؤدی حقوق النساء کاملة فانزل علینا مائدة من السماء۔ معنوی ربط کیا ہے؟ معنوی ربط یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں 4 مضمون تھے: توحید، رسالت، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ بڑے مضمون تھے۔ 2 مضمون امور انتظامیہ اور امور مصلحہ، یہ بھی ساتھ ساتھ تھے۔ اب اس کے بعد آل عمران آئی تو توحید پر، رسالت پر، جہاد پر شبہات کے جوابات دیے گئے۔ اب آئی سورہ نساء، اس کے اندر سورہ بقرہ کا ایک مضمون یعنی امور انتظامیہ، اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، امور انتظامیہ بیان کیے گئے۔ بقرہ کا ایک مضمون اس کے اندر ہے۔ یہ ہے ربط معنوی۔ اس صورت کے جناب 2 حصے ہیں، میرے ساتھ ساتھ چلو۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر رکوع نمبر 8 کھولو، رکوع نمبر 8 ربو لکھا ہے جی، ربو آیت نمبر 57 ہے، 57۔ آیت نمبر اس لیے بتاتا ہوں کہ گول دائرے میں لکھا ہوتا ہے 57، جہاں لکھا ہے 57، 57 نمبر آیت ہے، 57 نمبر آیت نمبر 57 ہے۔ وَنُدْخِلْهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، یہاں تک نہیں ملا ابھی تک، یہاں تک ہے حصہ اولا ہے۔ اس کے بعد ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ کھولو آگے رکوع نمبر 18، رکوع نمبر 18 ہے، سمجھا جی، جہاں عین کے اوپر 18 لکھا ہے۔ آیت نمبر 126 ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ آیت نمبر 126 ہے، یقصد 26۔ کہاں ہے آیت نمبر 126؟ مل گیا ہے، ہاں، محیطہ تک، محیطہ آیت نمبر 126 ہے۔ صفحہ نمبر کون سا ہے جی؟ 208 ہے، 208 ہے، جہاں تک حصہ ثانیہ ہے سورت کا۔ پہلے حصے کے اندر 14 احکام رعیت ہیں، 14 احکام رعیت کہ اے رعایا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ دوسرے حصے کے اندر 9 احکام سلطانیہ ہیں، اے سلاطین، اے حکام، ایک دوسرے کو کے اوپر ظلم نہ کرنے دو۔ پہلا حصہ احکام رعایا کا ہے، 14 احکام رعیت ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ دوسرے حصے میں احکام سلطانیہ ہیں، اے سلاطین، اے بادشاہ، حکام، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دو، ظلم نہ کرنے دو، سمجھا نا سی۔ اس کے بعد وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ تنویر ہے، سمجھا نا سی، بعد مسائل پر، مذکورہ مسائل پر، پھر اس کے بعد جو منافقین پر زجرات شروع ہو گئیں، سمجھا جی۔ آگے میں انشاءاللہ خود بتاؤں گا۔ ابتدا صورت کے اندر تخویف ہے، تخویف ہے، عذاب کا ڈراوا ہے۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها،
پھر اس کے بعد اس عذاب سے بچنے کے لیے امور ثلاثہ، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو اور احسان کرو۔ یہ 14 احکام رعیت جو ہیں ان کا خلاصہ ہے کہ ظلم نہ کرو۔ پھر اس کے بعد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میں فرمایا شرک نہ کرو۔ پھر اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا میں فرمایا احسان کرو۔ سمجھا نہ سی؟ یہ اس طرح ابتدا میں تخویف ہے، عذاب کا ڈراوا ہے، پھر اس سے بچنے کے لیے امور ثلاثہ۔ ایک تقریر یہ آ گئی۔ دوسری تقریر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلا حصہ جو ہے ندخلہم ذلا ذلیلا تک، یہ ہے تدبیر منزل۔ تدبیر منزل مانا گھر کا نظام صحیح کرو، اور اس کے بعد ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، دوسرا حصہ جو ہے یہ ہے سیاست مدنیہ کہ ملکی حالات صحیح کرو، سمجھا، ملک میں ظلم نہ ہوئے۔ پھر تدبیر منزل جو ہے اس کا 3 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ ہے اصلاح باہمی اتفاق، دوسرا اصلاح ازواج، تیسرا ہے اصلاح مال۔ سمجھا؟ اصلاح پہلا ہے اصلاح باہمی اتفاق، دوسرا اصلاح مال، تیسرا اصلاح ازواج۔ یہ 3 شعبے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک پہلا حصہ ہے تدبیر منزل، دوسرا حصہ ہے سیاست مدنیہ۔ پھر تدبیر منزل کے 3 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ ہے باہمی اتفاق، دوسرا اصلاح مال، تیسرا ہے اصلاح ازواج، بیویوں کی اصلاح۔ آ جاؤ جی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یا ایھا الناس، تخویف لکھیے جی، تخویف، خدا سے ڈرو اور آنے والے احکامات جو ہیں ان پر پورا پورا عمل کرو۔ اور لکھا ہے باب اول کا شعبہ اول۔ باب اول کیا تھا؟ تدبیر منزل، اس کا پہلا شعبہ ہے باہمی اتفاق، آپس میں اتفاق و محبت سے رہو۔ ایو لوگو اتقوا ربکم، ڈرو تم اپنے رب سے، الذی پر لکھا مقتدی اول، وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک ہی نفس سے، ایک ہی جان سے، وخلق منہا، تشریح خلقت ہے، کس طرح پیدا فرمایا؟ اور پیدا فرمایا اس نفس سے اس کی بیوی کو، وبث منہما، اور پھیلا دیا دنیا میں منہما ان دونوں سے، ان نفس واحدہ اور اس کی زوج سے، رجالاً کثیراً، جوان بہت، و نساءً، اور عورتیں، جوان بہت اور عورتیں پھیلا دیں۔ واتقوا اللہ، یہ تاکید ہے پہلے اتقو کی، اور ڈرتے رہو تم اللہ پاک سے۔ الذی، یہ مقتدی دوم ہے، پہلا مقتدی تھا ڈرنے کا، وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے، تمہیں وجود اسی نے بخشا، اسی سے ڈرو۔ اور یہ دوسرا جو ہے یہ مقتدی دوم ہے، الذی تساءلون بہ۔ الذی تساءلون بہ کی 2 توجیہیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ اپنے معنی میں ہے، تتساءلون اصل میں تھا، پہلا تا گرا دیا تخفیف کی وجہ سے، ہاں جی، تتساءلون، اور بہی کا با زیدہ ہے، تتساءلون، ہاں، تتساءلون پہلی توجیہ، تتساءلون ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی زیادہ نہیں ہے، بات ساتھ اس کے، یعنی تم ایک دوسرے کو اللہ کا واسطہ دیتے ہو، ماں اللہ واسطے میرا یہ کام کر۔ وہ ذات جس کا نام لے کر، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تتساءلون بہ، یہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ساتھ اس اللہ پاک کے۔ دوسرا معنی تساءلون مزید بے معنی مجرد ہے، تسألون اور با زیدہ ہے، الذی تسألون ہو، وہ ذات پاک جو سوال کرتے ہو تم اس ذات پاک سے، جس ذات سے تم مانگتے ہو، اپنی ضروریات اس کے سامنے پیش کرتے ہو، ہاں جی، اسی ذات سے تم ڈرو۔ دونوں توجیہ ہیں جی، وہ ذات پاک جو مانگتے ہو تم اس ذات پاک سے۔ والارحام، یہ حضرت اپنا علفتھا طبنا وماء باردا کے قبیلے سے ہے۔ والارحام جو ہے اس کا اپنا مقدر ہے، اتقوا قطع الارحام، اتقوا قطع الارحام، اور ڈرو تم
قطع رحمی کرنے سے، قطع رحمی رشتہ داریوں کو توڑنے سے ڈرو۔ لکھا ہے یعنی بد سلوکی مت کرو آپس میں بد سلوکی نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو۔ ان اللہ، در صورت مخالفت سزا کے مستحق ہووگے، بے شک اللہ پاک ہے اوپر تمہارے رقیباً نگہبان ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا کہ تم کیا کر رہے ہو، سمجھا تھی؟ در صورت مخالفت سزا کے مستحق ہووگے، مخالفت کرو گے تو سزا کے مستحق ہووگے تم۔ وآتوا الجتامى اموالهم، اب جناب یہاں سے دوسرا شعبہ شروع ہو گیا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک اصلاح مال کا، اور مولانا حسین علی رحمہ اللہ کی توجیہ کے مطابق یہ حکم اول ہے۔ پہلے تو یہ سمجھو کہ یتامہ جمع ہے، اس کا مفرد کیا ہے؟ اس کا مفرد یتیم بھی آتا ہے، یتیمہ بھی آتا ہے، یہ یتیمہ کی بھی جمع ہے اور یتیم کی بھی جمع ہے، مؤنث مذکر دونوں کی جمع ہے یہ۔ اچھا جناب، یتیم جو ہے یتم سے ہے، اور انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے، جانوروں میں یتیم وہ ہے جس کی ماں مر جائے، کیونکہ جانوروں کو پالتی ہے ماں، پالتی ہے، سمجھا نہ سی؟ جانوروں کا یتیم وہ ہے جس کی ماں مر جائے، ایک فائدہ ختم۔ دوسرا فائدہ، یتیم اتنے تک ہے جب تک غیر بالغ ہے، بالغ ہو جائے تو یتم ختم ہو جاتا ہے۔ 2 نمبر۔ تیسری بات، سب سے پہلے یتامہ کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ایک تو ابھی آیا ہے والارحام، اور یتامہ جو ہیں یہ بھی ارحام ہیں، کیونکہ جہاد ہوتا رہتا تھا، آئے دن بندے شہید ہوتے، تو پھر وہ چچے کی کفالت میں آ جاتے بھتیجے، یا ماموں کی کفالت میں، سمجھا نہ؟ قریبی رشتہ دار ہوتے، اس مناسبت سے یتامہ کا ذکر کیا۔ اور اس لیے بھی یتامہ کا سب سے پہلے ذکر کیا کہ یہ مسئلہ اہم ہے کہ یتیم ہوتا ہے چھوٹا بچہ، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا مال کیا ہے، کہاں ہے، کتنا ہے۔ اب وارث کی مرضی متولی کی، جو کھائے اور جو دے، وہ اپنا متولی کے آسرے پر ہے، سہارے پر ہے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بندے یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، ہاں جی۔ اس لیے اہتمام کے طور پر اللہ پاک نے سب سے پہلے ان کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ آخری بات، آتوا الجتامہ کا یہ معنی نہیں کہ یتیموں کو مال دے دو، مال دینا ناجائز ہے، اپنے پاس رکھو۔ آتوا الجتامہ کا معنی ہے یتیموں پر خرچ کرتے رہو، یتیموں کا مال یتیموں پر خرچ کرتے رہو اور خود بالکل نہ کھاؤ۔ وآتوا الجتامى اموالهم، حکم اول ہے، اور دو تم آتوا الجتامى اچھا جی، وآتوا الجتامى، اور دیتے رہو تم یتیموں کو مال ان کے، دیتے رہو تم یتیموں کو مال ان کے، یعنی ان کے خرچ لگاتے رہو۔ لکھا ہے حاشیے پر یہ ادھر ادھر، ان کو پہنچاتے رہو یعنی ان کے خرچ لگاتے رہو، ان پر خرچ کرتے رہو، بیان القرآن کا حوالہ، ہاں جی۔ اور دیتے رہو تم یتیموں کو مال ان کے۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، نمبر 2، یہ پہلا جو تھا شک اول تھی، یہ دوسری شک ہے۔ اور نہ تبدیل کرو تم گندی چیز کو، گندے کو بدلے عمدہ کے، ہاں جی۔ ان کا مال تمہارے لیے ہے خبیث، تمہارا اپنا مال تمہارے لیے ہے طیب، تو خبیث کو، گندے کو لے کر عمدہ نہ دو، تم اپنا جو ہے مال وہ تمہارے لیے طیب اور عمدہ ہے۔ اور دوسرا معنی خبیث کا حرام اور طیب کا معنی حلال۔ اور نہ تبدیل کرو تم حرام کو بدلے حلال کے، حرام کو بدلے حلال کے تبدیل نہ کرو کہ اپنا حلال دے دو اور ان کا حرام لے لو، سمجھا نہ تھی؟ حضرت مال کھانے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اپنی ہلکی چیز ان کے لیے رکھ دی، ان کی عمدہ چیز اٹھا لی۔ مثال کے طور پر یتیم کا موبائل ہے عمدہ، ہاں جی، اور متولی کا موبائل ہے ہلکا، تو اپنا ہلکا موبائل اس کے لیے رکھ دیا اور اس کا عمدہ موبائل اٹھا لیا۔
یتیم کا سیکل ہے عمدہ اور وارث کا سیکل ہے متولی کا سیکل ہے ہلکا، تو ہلکا سیکل اس کے مال میں رکھ دیا، اس کا عمدہ سیکل اٹھا کر خود استعمال شروع کر دیا۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اپنا اور ان کا مال ملا جلا دیا، مثلا یتیم کی گندم ہے 50 من، اپنی گندم ہے 25 من، 25 کو 50 کے ساتھ ملا دیا پھر کھاتے رہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا، بابا ہماری گندم بھی تو ہے نا، ہاں جی تھاری۔ اللہ نے دونوں صورتوں کی نفی فرما دی۔ اور نہ تبدیل کرو تم حرام کو بدلے حلال کے یا گندے کو بدلے اچھے کے۔ تیسری شک، اور نہ کھاؤ تم مال ان کے ملا کر اپنے مالوں کی طرف ملا کر بھی نہ کھاؤ۔ انہو کان حوبا کبیرا، بے شک یہ ہے گناہ بہت بڑا۔ بس وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، حکم ثانی ہے۔ کیا ہوتا حضرت، یتیمہ لڑکی ہے اور وہ ایک تو پیسے والی ہے، اس کی جائیداد ہے کافی ساری، خوبصورت بھی ہے۔ اب یہ متولی جو ہے چچا زاد بھائی ہے، یہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو حق المہر پوری نہیں دیتا۔ اگر اس کی شادی کسی اور جگہ ہوتی تو اس کی حق المہر ہوتی مثلا 1,00,000 روپیہ، یہ کیا کرتا ہے 10,000 روپیہ دے کر شادی کر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا بھی نہ کرو، اگر کرتے ہو تو ان کو حق المہر پورا دو، اگر تمہیں خطرہ ہے کہ انصاف نہیں ہوگا تو بس چھوڑو ان کی شادی کسی اور جگہ کرو، تم اور کسی عورت کے ساتھ شادی کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر یہ حکم ثانی ہے، یتیمہ لڑکیوں کے ساتھ نکاح ہو کر سکتے ہو لیکن اس کو حق المہر اور ان کے حقوق پورے کرو۔ اور اگر خطرہ کرتے ہو تم یہ کہ نہیں انصاف کر سکو گے تم یتامہ لڑکیوں کے بارے میں، حضرت یہ عورتیں ہیں، اب یہ جب نکاح ہو رہا ہے تو بالغہ ہے، پھر یتامہ کا لفظ کیوں بولا فی الیتامہ؟ ہاں جی، یتیم تو میں نے ابھی بتایا تھا کہ جب تک بلوغ نہیں ہے تو یتیم ہے، بلوغ ختم ہوا، اب بلوغ ہو گیا تو یتم ختم ہو گیا۔ یہ اللہ نے احساس دلانے کے لیے کیا، اے بابا یتیم لڑکی ہے، اس کا متولی وارث کوئی نہیں ہے اس کا، تو اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے، یہ کہ نہیں انصاف کر سکو گے تم یتامہ لڑکیوں میں، فن کے بس نکاح کرو تم، وہ جو حلال ہیں واسطے تمہارے عورتوں سے، 2 یا 3 یا 4 وا بمعنی او ہے، یا 2 یا 3 یا 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر خطرہ کرو تم، نیچے لکھا حرمت متع و عاریۃ الفرج، لکھا ہے حرمت متع و عاریہ۔ یہ جناب ان کے 2 مسئلے ہیں شیعوں کے، ایک تو متع ہے، دوسرا عاریۃ الفرج، کہ کسی عورت کو عاریتاً لے لو، چند دنوں کے لیے آ جا میرے پاس، سمجھا نا؟ تو یہ بھی ان کا مذہب ہے۔ اللہ نے فرمایا نکاح کرو 2 3 4 کے ساتھ، نہیں تو پھر ایک کے ساتھ، نہیں تو پھر باندھی۔ متعے کا اور عاریت الفرج کی نفی ہو رہی ہے کہ اگر وہ صورت جائز ہوتی تو اللہ پاک اس کو یہاں ضرور ذکر فرماتے، اللہ پاک نے کوئی ذکر نہیں کیا متع اور عاریت الفرج کا۔ پس اگر خطرہ کرتے ہو وہ تم، اللہ تعدلوا، یہ کہ نہیں انصاف کرو گے تم، نہیں انصاف کر سکو گے تم حقوق واجبہ میں، محبت کی بات نہیں، محبت انصاف کرنا محبت کے اندر تو انسان کے بس میں بھی نہیں ہے، حقوق واجبہ میں نہیں انصاف کر سکو گے۔ فواحدتاً منصوب ہے، فا کے بعد واحدتاً سے پہلے فن کے حو مقدر ہے، فن کے حو واحدتاً، پس نکاح کر لو تم ایک عورت کے ساتھ، ہاں جی ایک عورت کے ساتھ نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے۔ باندی کو رکھنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت ہے کہ باندی کے ساتھ نکاح کر لو، باندی کسی اور کی ہے تمہارا نکاح ہو جائے، دوسری صورت ہے باندی خرید لو یا کوئی بندہ تمہیں ہدیے میں دے دے یا وراثت میں مل جائے، اس کو کہا جاتا ہے تسری۔ یہاں باندی کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر نہیں ہے، باندی کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر آگے آ رہا ہے، یہاں ہے باندی رکھ لو بطور تسری، یعنی تمہاری باندی ہے یا تم نے کہیں سے خرید کی ہے یا تمہیں کوئی دے دے ہدیتاً ہیبہ کر دے، وہ مراد ہے، نکاح مراد نہیں ہے باندی کے ساتھ یہاں، جب وہ جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے۔ ذالک ادنیٰ،
ذالکہ کا مشارل ہے، ایک حرہ یا باندی، ایک حرہ یا باندی رکھنا یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ نہ ظلم کرو گے، تم ظلم نہیں کرو گے، زیادتی نہیں کرو گے، اس لیے ایک ہی کر لو بس۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، حکم ثالث فرمایا یتیم لڑکیوں کے علاوہ اور عورتوں کے ساتھ نکاح کرو لیکن حق المہر دو ان کو، ہاں جی ہاں، اگر وہ اپنی رضا سے دل سے خوش ہو کر تمہیں معاف کر دیں تو اور بات ہے، ہاں جی، ورنہ حق المہر دینا پڑے گا۔ وآتوا النساء، اور دو تم عورتوں کو صدقاتہن، مہر ان کی، نہلتاً خوشی کے ساتھ، خوش ہو کر حق المہر ان کو دو۔ فإن طبن لکم عن شیء، خیال کرو ذرا، معنی کا خیال کرو، یہ تجرید کر رہا ہوں میں، پس اگر دے دیں وہ عورتیں تمہیں عن شیء منہ، کچھ اس سے، او حق المہر سے، نفساً خوش ہو کر، دل سے خوش ہو کر، پس اگر دے دیں وہ عورتیں تمہیں عن شیء منہ، کچھ اس حق المہر سے، نفساً دل سے خوش ہو کر، فکلوہ، پس کھاؤ تم اس کو، ہنیئاً، مبارک برکت کیا ہوا، مزیدار، مریئاً، خوشگوار، ہاں جی مبارک اور خوشگوار، سمجھا جی، وہ تمہارے لیے برکت ہے، خوشگوار ہے، کھاؤ پیو۔ ولا تؤتوا السفہاء اموالکم، پھر یہ حکم رابع ہے جناب، حکم رابع ہے، اس کی بھی کئی شکیں ہیں۔ فرمایا یتیم جب تک غیر بالغ ہے وہ ہے سفیہ، وہ ہے پاگل، اس کو مال نہ دو، اس کے حوالے نہ کرو، ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کو آزماتے رہو، سمجھا جی، یتیم کو آزماتے رہو، کس طرح پیسے دے دیے، جا بیٹا سودا لیا، سبزی منڈی سے فلانا کام کرا، سودا لیا، فلانا سودا لیا، اس طرح آزماتے رہو ان کو، جب دیکھو کہ ان کے اندر صلاحیت مکمل ہے، بالغ بھی ہو گئے، اور پھر دیکھو کہ ان میں صلاحیت ہے تو پھر مال دو اور گواہ بھی بناؤ، ابھی نہیں دینا مال، ابھی ان کو بس کھلاتے پلاتے رہو۔ ولا تؤتوا السفہاء، اور نہ دو تم پاگلوں کو مال اپنے، ما اموالکم فرمایا، ہونا چاہیے تھا اموالہم، ان کے مال، کم کیوں فرمایا؟ احساس دلانے کے لیے، میاں یہ یتیم کا مال جو ہے یہ گویا تیرا اپنا مال ہے، جس طرح تو اپنے مال کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، دوسرے کے یتیم کے مال کو بھی ضائع نہ کر، ہاں۔ اور نہ دو تم پاگلوں کو مال اپنے، یعنی ان کے، لکھا نیچے یعنی ان کے، التی علت ہے، وہ اموال جو کر دیا اللہ پاک نے واسطے تمہارے، قیاماً، سبب گزران کا، گزران کا ذریعہ ہے تمہارے لیے، ان کے لیے، سب کے لیے گزران کا سبب ہے۔ قیاماً کا معنی ہوتا ہے حضرت کہ انسان قائم ہے، ہاں جی، مال ہے تو انسان قائم ہے، ورنہ نیست تو نابود ہے، ایسے ہے نا جی، مال جو ہے انسان کے لیے، کھانا ہو، پینا ہو، مکان ہو، کپڑا ہو، یہ چیزیں اگر ہیں تو انسان قائم ہے، موجود ہے، کھڑا ہے معاشرے میں، نہیں تو انسان بالکل برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو کر دیا اللہ پاک نے واسطے تمہارے، قیاماً گزران کا سبب، وارزقوہم، دوسری شک ہے، اور کھلاتے رہو تم ان کو، فیہا، ان معلوم میں سے، فی بمعنی من ہے، ان معلوم میں سے، وقسوہم، تیسرا، اور پہناتے رہو تم ان کو، نمبر 4، اور کہتے رہو ان کو بات معروفاً، تسلی کی بات کرتے رہو، بابا مال تیرا ہے، ہمارا نہیں ہے، نہ دینے میں تیرا ہی فائدہ ہے، لکھا نیچے بات تسلی کی، یہ کہ مال تیرا ہے اور نہ دینے میں تیری ہی خیر خواہی ہے، سمجھے، یہ بات کہتے رہو۔ وابتلوا الیتامی، 5ویں شک آ گئی، اور آزماتے رہو ان یتیموں کو، ہاں جی، بالغ ہونے سے پہلے، لکھا نا بالغ ہونے سے پہلے، حتیٰ کہ جب کہ پہنچ جائیں وہ نکاح کی عمر کو، نکاح کو مانا نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں۔ فإن آنستم، پس اگر معلوم کرو تم منہم، ان سے، رشدن، ہوشیاری اور صلاحیت، سمجھا، معلوم کرو، فادفعوا الیہم، نمبر 6، پس دفع کرو تم طرف ان کے مال ان کے، لیکن لکھا ہے بعد بلوغت و ابتلاء،
بعدت بلوغت و ابتلا، ہاں جی بالغ بھی ہو جائے اور آزمانے کے بعد، یہ دونوں شرطوں کے بعد ان کو مال دو، بس حوالے کرو تم طرف ان کے مال ان کے، ولا تاکلوہا اسرافا و بدارا، اور نہ کھاؤ تم وہ مال اسرافا و بدارا، ہاں جی بابا کھا لو، موقع اب ہے، یہ ہو گئے بالغ اور عاقل تو وہ تو ہم سے وصول کر لیں گے، ان کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے کھا لو جتنی کھا سکتے ہو، ہاں جی، اور نہ کھاؤ تم ان مالوں کو اسرافاً فضول خرچی کرنے والے، اسرافاً بے معنی مسرفین، فضول خرچی کرنے والے، ضرورت سے زیادہ کھانے والے، و بداراً ان یکبروا، اور جلدی کرنے والے، بداراً بے معنی مبادرین، اور جلدی کرنے والے حاجت سے پہلے اس بات سے کہ بڑے ہو جائیں گے، وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر حوالہ کرنا پڑے گا، بڑے ہو جائیں گے تو پھر حوالے کرنا پڑے گا، سمجھا نا تھی، ومن کان غنیا فلیستعفف، نمبر 7ویں شک ہے، اور وہ بندہ جو ہو وہ غنی، فرمایا متولی اگر ہے غنی، سمجھا نا تھی، اپنی روٹی ہے اس کے پاس تو یتیم کے مال سے نہ کھائے، اگر وہ فقیر ہے، سمجھا اپنے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر کھائے لیکن اتنی جتنی ضرورت ہو، سمجھا نا تھی، ومن کان غنیا، اور وہ انسان جو ہے مستغنی، جو بندہ مستغنی ہے، لکھا ہے گو صاحب نصاب نہ ہو، گو صاحب نصاب نہ ہو، غنی کا معنی وہ نہیں کہ نصاب والا ہو، غنی کا معنی کھانا پانی ہو اپنا، اگرچہ صاحب نصاب نہ ہو، اور وہ بندہ جو ہو وہ غنی وہ صاحب نصاب نہ ہو، فلیستعفف، بس چاہیے بچے، مکمل طور پر بچے، اور وہ بندہ جو ہو وہ فقیر محتاج، بس چاہیے کھائے وہ بالمعروف بقدر حاجات ضروریہ، بقدر حاجات ضروریہ، ضروری جتنے حاجات ہیں اس کی قدر کھا سکتا ہے، فیضا دفعتم الیہم، 8ویں شک آ گئی، جب مال حوالے کرو وہ آزمانے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، تو پھر کیا ہے جناب پھر جو ہے نا وہ گواہ بناؤ، پھر اس تھپرے دی بدبو ایڈو آ گئی ہے میں خاطر، اچھا جی، فیضا دفعتم الیہم اموالہم، پس جب حوالے کرو تم طرف ان کے مال ان کے، لکھا ہے بعد وجود شرائط کے پائے جانے کے بعد، آزمانا، بالغ ہونا، آنستم منہم رشدن وغیرہ، پس جب دفع کرو تم طرف ان کے مال ان کے، فاشہدوا علیہم، پس بہتر ہے کہ گواہ بنا لو تم اوپر ان کے، یہ گواہ بنانا جو ہے یہ واجب نہیں ہے، یہ بہتر ہے، لکھا ہے اشہدوا کے نیچے بہتر ہے، پس بہتر ہے کہ گواہ بناؤ تم ان پر، وکفیٰ باللہ حسیبا، اور ویسے تو کافی ہے اللہ پاک نگرانی کرنے والا محاسب اللہ کافی ہے، بس للرجال نصیب، حکم خامس، یہ 5واں حکم ہے، فرمایا ترکے میں تمام ورثاء کے حصے مقرر ہیں، کسی کا حصہ کم نہ کرو، کسی کا حصہ کم نہ کرو، ظلم نہ کرو، للرجال نصیب، واسطے مردوں کے حصہ ہے، رجال جمع ہے، رجل مفرد ہے، عموماً رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو، یہاں عام ہے، للرجال پر لکھا ہے، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، سمجھا جو بھی ہوں، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اس سے جو چھوڑ گئے، والدین والاقربون، اور دوسرے قریبی رشتہ دار، جو دوسرے نزدیک رشتہ دار، وللنساء، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، یار بند کر کھڑا ہے بدبو ہماری وندی سے یوں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، کچھ اس سے جو للنساء پر لگا ہے، خواہ صغیرہ خواہ کبیرہ، چھوٹی یا بڑی، سمجھا نا تھی، کوئی بھی ہوں، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، اور واسطے عورتوں کے حصہ ہے اس سے جو چھوڑ گئے والدین اور قریبی رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، اس سے جو تھوڑا ہے اس مال سے یا بہت ہے، مال تھوڑا ہو یا بہت ہو، عموماً جناب تقسیم کرتے ہیں نا جی، بڑا مال، زمین ہو گئی، مال ہو گیا، بکریاں، بھیڑیں وغیرہ، بھینسیں، گائے، چھوٹی چیزیں تقسیم نہیں کرتے، ہر چیز کو تقسیم کرنا ہے، پہنے ہوئے کپڑے ہیں، چارپائی ہے،
سوئی کی منزل تک، اور کپڑے سلائی کرنے والی سوئی جو اس کی منزل تک ہر چیز تقسیم کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا مما قل منہ او کثر، اس سے جو تھوڑا اس سے جو بہت ہے، نصیبا مفروضہ، حصہ ہے مقرر کیا ہوا، حصہ، اور حصہ بھی ایسا جو مفروضا مقرر کیا ہوا ہے، سمجھا نا تم۔ اگلی آیت جو ہے پہلے اس کا معنی مفہوم سمجھ لو، پھر معنی پھر مالہ مال ہے۔ فرماتے ہیں کہ زید مر گیا، اب زید کے اپنے قریبی ورثاء ہیں جنہوں نے حصہ لینا ہے، لیکن دور کے رشتہ دار ہیں جو غریب مسکین یتیم ہیں، وہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی دے دو تھوڑا سا، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ یہ حکم استحبابی ہے، یہ مستحب تھا لیکن اب منسوخ ہے، اب کیا ہے، منسوخ ہے، سمجھا۔ پہلے معنی کرو وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب کہ حاضروں میں تقسیم کو صاحب قرابت کے اور یتیم اور مسکین، فَارْزُقُوهُم، پس کھلاؤ تم انہیں بھی اس سے، اور کہو تم ان کو بات معروف معروف، کہ بابا مال تو مالکوں کا ہے، ہمارا تو ہے نہیں، ہم تو صرف تقسیم کرنے کے لیے ہیں، مال ان کا ہے، اس لیے تمہیں تھوڑا تھوڑا دے رہے ہیں۔ یہ عموماً معنی کیا گیا۔ مولانا حسین علی رحمہ اللہ یہ معنی ہرگز نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں یہ معنی نہیں ہے، آیت کو کیوں منسوخ بناتے ہو، سمجھا۔ اصل بات اور ہے کہ زید مر گیا، مال ہے پھیلا ہوا، تو اس کو سمیٹنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ آج زید مر گیا کل مال تقسیم شروع ہو جائے گا، بعد اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مال مختصر ہوتا ہے تقسیم ہو گیا، بعد اوقات جائیداد کا رفڑ ہوتا ہے، کوئی اور مسائل ہوتے ہیں، کوئی عدالت میں باتیں چل رہی ہیں، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، سال لگے، 2 سال لگے، 4 سال لگے، ہاں جی۔ اب اس دوران اس کی جو غیر بالغ اولاد ہے، یتیم مسکین، وہ کہاں سے کھائیں؟ تو فرمایا تقسیم سے پہلے ان کو دیتے رہو۔ یہ زید کے ورثاء ہیں، غیر وارث نہیں ہیں، زید کے اپنے وارث ہیں، جو مال کی تقسیم میں دیر ہو رہی ہے تو ان کو کھانے کے لیے کہاں سے دیا جائے، وہاں سے دیا جائے۔ اور یتامہ مساکین کا لفظ جو اللہ نے بولا ہے اولو القربا کا، یہ بولا ہے احساس دلانے کے لیے، سمجھا نا تھی۔ آگے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ جو ہے یہ زجر ہے، یہ پہلی صورت میں منطبق ہی نہیں ہوتی، یہ دوسری صورت میں منطبق ہوتی ہے۔ اور جب حاضر ہونے تقسیم کو صاحب قرابت کے اور یتیم اور مسکین، پس کھلاؤ تم ان کو اس مال سے، اور کہو تم ان کو بات معروف، کہ بابا مال جب تقسیم ہوگا تمہیں حصہ مل جائے گا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، یہ زجر ہے۔ فرمایا تقسیم کرنے والوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ وہ یہ سوچیں کہ اگر ہم مر جائیں اور ہماری اولاد پیچھے ایسے ہو تو ہمیں تو آخر فکر ہوگا نا مرنے سے پہلے کہ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ اپنی اولاد کا جس طرح فکر کرتے ہو دوسرے کی اولاد کا بھی فکر کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے ڈریں وہ لوگ، کس بات میں ڈریں؟ نچل کا یتامہ کے معاملہ میں، یتامہ کے معاملہ میں ڈریں وہ لوگ جو اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے ذریۃ ضعافاً، اولاد کمزور، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، خافوا علیہم، خطرہ کریں وہ اوپر ان کے، اندیشہ کریں ان پر کہ ہمارے پیچھے ان کا یہی حال ہوگا، کہ ہمارے پیچھے ان کا یہی حال ہوگا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے ڈریں وہ اللہ پاک سے۔ لکھا ہے یتامہ کے معاملہ میں، اور نیچے لکھا ایذا فعلی سے، فعلی طور پر ایذا نہ پہنچائیں۔ وَلْيَقُولُوا ایذا قولی، اور چاہیے کہیں وہ بات سدیداً، سیدھی سیدھی بات ان کو کہیں۔ ان الذین یاکلون، یہ زجر ہے، وہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، اور تخویف اخروی ہے، آخرت کے عذاب کا ڈراوا بھی ہے، سمجھا نہ تھی۔ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کے ظلماً، ظلم کر کے، انما یاکلون، سوا اس کے نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر، نارن، آگ، آگ کھاتے ہیں، یعنی انجام اس کا یہی ہے، کیونکہ آگ تو کوئی نہیں کھاتا نا جی، مانا آگ کھاتے ہیں یعنی ان کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اس انجام میں دیر بھی نہیں،
اور اس انجام میں دیر بھی نہیں، اور ان قریب داخل ہوں گے وہ آگ کو۔ بس یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، 7واں حکم ہے بابا حصے مقرر ہیں ہر ایک کے، اس کے مطابق تقسیم کرو، سمجھا نا سی۔ اولاد کی حضرت 4 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ زید مر گیا، اس کی ایک بیٹی ہے۔ دوسری صورت ہے کہ زید مر گیا، صرف 2 بیٹیاں چھوڑ گیا۔ تیسری صورت ہے کہ 2 سے زائد 3 4 5 بیٹیاں چھوڑ گیا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، ملے جلے ہیں۔ 4 صورتیں تمہارے سمجھانے کے لیے میں 4 بنا رہا ہوں۔ ایک بیٹی چھوڑ گیا، 2 چھوڑ گیا، 2 سے زیادہ چھوڑ گیا، جب بیٹیاں بیٹے مشترکہ چھوڑ گیا۔ اگر ایک بیٹی چھوڑ گیا تو اس کو نصف مال ملے گا، آدھا مال، باقی دوسرے وارثوں کو ملے گا، اگر ہیں نہیں ہیں تو وہ بھی پھر اسی کو ملے گا۔ 2 چھوڑ گیا یا 2 سے زیادہ چھوڑ گیا تو ان کو ثلثین 2 تہائیاں ملیں گی، باقی وہ دوسرے ورثاء لیں گے، اگر ہیں تو، نہیں ہیں تو پھر اسی پر رد ہوگا۔ اور اگر اختلاط ہے بیٹیاں اور بیٹے تو للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر اور مؤنث 2 مؤنثوں کو 1 مذکر کے برابر دیا جائے گا، 1 مذکر کو 2 مؤنثوں کے برابر دیا جائے گا، جو بھی کہو، سمجھا نا سی۔ اب معنی کر لو پہلے، یوصیکم اللہ، حصہ اولاد، اولاد کا حصہ بیان ہو رہا ہے۔ اچھا جناب، حصہ اولاد ہے، وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم کرتا ہے تمہیں اللہ پاک، فی اولادکم، تمہاری اولادوں کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، صورت اولا، حالت اختلاط، اختلاط مانا ملے جلے ہیں، بیٹیاں بھی بیٹے بھی، واسطے مذکر کے، مثل حصے 2 مؤنثوں کے ہے، 2 مؤنثوں کے حصے کے برابر 1 مذکر کو ملے گا۔ توجہ فرماؤ، میں آج ایک بات عرض کروں۔ سوال کرتے ہیں لوگ کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، عورت کو آدھا دیا، مرد کو پورا دیا، روپیہ مرد کو 8 آنے عورت کو کیوں دیا، برابر دیا جاتا، وہ بھی اولاد ہے وہ بھی اولاد ہے۔ اب میں یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ عورت جو ہے نا، پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک دوسرے کے کندھے پر ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک دوسرے کے کندھے پر۔ کس طرح؟ جب پیدا ہوگی، شادی ہونے سے پہلے باپ کے ذمے ہے اس کا خرچہ نفقہ، شادی ہو گئی خامند کے ذمے لگ گیا خرچہ نفقہ، خامند مر گیا بیٹوں کے ذمے لگ گیا نفقہ خرچہ۔ عورت کا ہر خرچہ جو ہے وہ دوسرے کے کندھے پر اللہ نے ڈال دیا ہے، پہلے باپ کے اوپر، پھر خامند کے اوپر، پھر اولاد کے اوپر۔ مرد جو ہے، مرد بیچارہ کس کے پاس جائے؟ بس بالغ ہونے سے پہلے باپ کے پاس ہے، جب بالغ ہوا باپ نے جدا کر دیا، پھر بیچارہ مزدوری کر رہا ہے، کما رہا ہے، مرد کے ذمے بیوی کا خرچہ ہے، بیوی کو خرچہ دے، بچے پیدا ہو گئے تو ان کا خرچہ دے، ہاں جی، کھانا پینا کپڑا بیماری علاج معالجہ، پھر سکول کی فیسیں، مدرسے آنا جانا پہنچانا، ہاں جی، پھر کتابیں وغیرہ یہ خرچہ، ماں باپ کا خرچہ بھی دے، پھر اس کے بعد محلے کے اندر کوئی معاملہ ہو گیا تو اس پر بھی خرچ کرے، کسی کا گھر جل گیا، بیچارہ کوئی بیمار ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو دوائی کے پیسے بھی مرد دے، جہاد والے آ گئے چندہ لینے کے لیے تو ان کو چندہ دے، بدروم والے چندہ لینے کے لیے چلے گئے ان کو چندہ دے، شمس العلوم والے آ گئے، دوسرے تیسرے آ گئے، ہر ایک کو چندہ دے۔ مرد بیچارہ دینے والا ہے، ہر وقت دے رہا ہے، سمجھا نا تھی؟
ان حالات کا تقاضا اور عقل کا تقاضا تھا کہ سارا مال مرد کو ملے، عورت کو کچھ بھی نہ ملے، کیونکہ عورت کا خرچہ تو دوسرے کے ذمہ ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، فرمایا 8 آنے اس کو دے دو، روپیہ مرد کو دو اور 8 آنے کس کو دو؟ عورت کو دو۔ سمجھا نا تھی؟ عقل کا تقاضا تو ایک عورت کو ملے ہی نہ۔ للذکر مثل حظ الانثیین، واسطے مذکر کے مثل حصے 2 مؤنثوں کے۔ فإن کن نساء، دوم و سوم صورت ہے، 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو ثلثان ملے گا۔ فإن کن، بس اگر ہیں وہ، نساء صرف عورتیں، نساء کے نیچے صرف لکھا ہے نا، صرف عورتیں، فوق اثنتین، اس کا معنی کرنا ہے گو 2 سے زیادہ، گو اوپر 2 کے، ہاں جی 2 یا 2 سے گو اوپر بھی چنا ہوں، گو اوپر 2 کے، فلہن، بس واسطے ان کے 2 ثلث ہیں اس کے جو چھوڑ دیا وہ۔ وإن کانت واحدۃ، چوتھی صورت، اور اگر ہے وہ مولودہ ایک، وہ اولاد مولودہ ایک، بس واسطے اس کے نصف ہے، آدھا مال اس کو ملے گا۔ سمجھا نا تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے ہم نے اس کو واضح کرنا ہے، سمجھا نا؟ باقی مسائل جو ہیں وہ سراجی کے اندر اور ادھر ادھر موجود ہیں، ہاں جی سارے مسئلے تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ والے ابویہ ہے، حصہ والدین، والدین کا حصہ بھاگ گیا، فرمایا باپ اور ماں ہر ایک کو سدس ملے گا۔ مرنے والا جو ہے نا زید مر گیا، اس کی اگر اولاد ہے تو زید کا باپ بھی ہے ماں بھی ہے، تو اولاد ہونے کی وجہ سے باپ کو بھی ماں کو بھی دونوں کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا۔ واسطے ہر ایک کے ان میں سے سدس ہے، چھٹا حصہ، اس سے جو چھوڑ گیا وہ مرنے والا، اگر ہو واسطے اس مرنے والے کے کچھ اولاد، والد ان کے نیچے کچھ لکھا ہے، کچھ اولاد، اور اوپر لکھا ہے خواہ مذکر یا مؤنث، ایک یا متعدد۔ مثلا زید مر گیا، ایک بیٹی چھوڑ گیا، ایک بیٹا چھوڑ گیا، 2 بیٹیاں چھوڑ گیا، یا صرف 2 بیٹے، یا ایک بیٹی ایک بیٹا، ہر حال میں ماں کو باپ کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا۔ فإن لم یکن، دوسری صورت، پس اگر نہ ہو واسطے اس مرنے والے کے کچھ اولاد، بالکل نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، نہ مذکر نہ مؤنث، نہ ایک نہ بہت، ووارثہ ہو، اور وارث ہوگا اس کے ماں باپ اس کے۔ سمجھا نا تھی؟ صرف ماں باپ، ابوا کے نیچے لفظ صرف لکھا ہے اور لفظ لکھا ہے یعنی بھائی بہن نہ ہوں، یہ بھی شرط ہے، اولاد بھی نہ ہو بھائی بہن بھی نہ ہوں۔ تو مرنے والا ہے مثلا زید، زید کا باپ بھی ہے ماں بھی ہے، ادھر نہ اولاد ہے نہ بھائی بہن بھائی کچھ بھی نہیں ہے، تو فال امہ الثلث، پس واسطے اس کی ماں کے تیسرا حصہ ہوگا، ماں کو تیسرا حصہ، باقی 2/3 باپ، باقی 2/3 باپ لے گا۔ فإن کان لہ اخوۃ، تیسری صورت ہے جی، اولاد نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں، پس اگر ہے واسطے اس مرنے والے کے اخوۃ، بھائی بہن، اور اولاد نہ ہو، اولاد نہ ہو بہن بھائی ہوں، سمجھا نا تھی؟ ایک سے زیادہ بھائی بہن، عینی علی خیفی، عینی علی خیفی، عینی کہتے ہیں ماں باپ دونوں ایک ہوں، عینی کہتے ہیں باپ ایک ہو ماں مختلف ہو، اور علی کہتے ہیں کہ ماں ایک ہو باپ مختلف ہو۔ بہرحال مرنے والے کے بہن بھائی ہیں، ایک ہے سے زیادہ، ایک سے زیادہ ہیں، اولاد نہیں ہے بہن بھائی ہیں ایک سے زیادہ، فال امہ السدس، پس واسطے اس کی ماں کے چھٹا حصہ ہے، ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ نیچے لکھا اور باقی باپ کو، باقی ملے گا کس کو؟ باپ کو، بہن بھائی محروم ہیں، بہن بھائی چاہیں محروم، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ من بعد وصیت، حقوق متقدمہ علی المیراث، حقوق متقدمہ علی المیراث، وہ حقوق جو میراث سے مقدم ہیں، سمجھا نا تھی؟ ورثے تقسیم کرنے سے پہلے 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے میت کے کفن دفن کا بندوبست کرنا ہے، اس کے ترکے سے، ترکہ جو ہے اس کا، اس سے کفن دفن کا بندوبست کرنا ہے۔ کفن دفن سے فارغ ہو گئے، اب اگر اس کا مال بچ گیا تو قرضہ دینا ہے،
قرضے میں سارا مال چلا جائے تو چلا جائے، اگر کچھ بچ گیا تو پھر دیکھیں گے اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے جائز وصیت اور وہ بھی کسی غیر وارث کے حق میں تو اس وصیت پر عمل کیا جائے گا 1/3 کی حد تک، تیسرے حصے تک، سمجھا نا تھی؟ اور پھر جو کچھ بچے گا اس کو تقسیم کیا جائے گا، پہلے کفن دفن، پھر قرضہ، پھر وصیت، 3 کام کرنے کے بعد پھر تقسیم ہے، سمجھا تھی؟ چوتھا کام من بعد وصیت، بعد وصیت کے، جو وصیت کرتا ہے مرنے والا ساتھ اس کے، او دین یا قرضہ، وصیت کے یا قرضہ کچھ بھی، من بعد وصیت یوصی بہا او دین پر اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ شریعت میں تو پہلے قرضہ ہے بعد میں وصیت ہے، کفن دفن کے بعد پہلے قرضہ ادا کرو، بچ جائے تو وصیت پر عمل کرو، اللہ نے وصیت کو پہلے قرضے کو بعد میں ذکر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ وصیت کو پہلے ذکر کیا اہمیت کی بنا پر۔ کس بنا پر؟ اہمیت۔ کیا معنی جناب؟ قرضہ لینے والے تو سبحان اللہ خود آ جائیں گے، بابا ہمارا اتنے قرضہ دے دو، اور جس طرح مشہور ہے کہ پٹھان نے قبر کھودنا شروع کر دیا، پٹھان آیا کہ خود تمہارے باپ پر ہمارا قرضہ ہے اتنی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ باپ سویا ہوا ہے قبر کے اندر، اچھا ٹھیک ہے ہم قبر کھودتا ہے، اس کو نکلے گا قرضہ دے گا، اس نے قبر کھودنا شروع کر دیا، ہاں جی، تو اس کا بیٹا بھاگا، خدا کے لیے میرے باپ کا قبر تو نہ کھودو، یہ لو قرضہ۔ تو پٹھان ہے کوئی یہ قرضہ لینے والا وہ تو آ جائے گا، وصیت جو ہے نا اس پر کون عمل کرے؟ مولوی آئے گا، بابا تیرے باپ کی یہ وصیت ہے، ہاں مول صاحب ٹھیک ہے وصیت ہے کریں گے، کھا پی گئے۔ ہم نے تجربہ کیا ہے، والد صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے تو کئی لوگوں نے دکان اور زمینیں مدرسے کے لیے دی ہوئی تھیں اور خود والد صاحب کے لیے بھی دی ہوئی تھیں، شاہی روڈ پہ دکان تھا، ہاں شیخ عبدالغنی مرحوم نے دیا مدرسے کے لیے، اس کے بیٹے جو ہیں وہ میں جاتا رہا ان کے پاس، پہلے تو کوئی کرایہ مرایہ دیتے تھے مہینے کا، پھر اس کے بعد کوئی ادھر کوئی امریکہ کوئی لندن چلا گیا، ایک تو میں نے کہا اللہ کے بندے جب ہے بھی مدرسے کا تو نام کر دو مدرسے کے، بس پھر ایسا غائب ہوا کہ آج نظر آئے گا، ہاں جی، ادھر زمینیں تھیں کافی ساری، چودھری شریف تھا موتی مسجد کا متولی، اس نے زمین وقف کی تھی، کچھ والد صاحب کو بھی دی تھی، کچھ مدرسے کو دی تھی، کھا گئے سارے۔ وصیت جو ہے نا جی وہ تو ہے ایک اللہ کا کام ہے، جس کے حق میں وصیت ہے وہ آئے گا، جناب میرے حق میں تیرے باپ نے یہ وصیت کی، ہاں جی ہاں پوری کریں گے انشاءاللہ، بس ایسے کرتے کرتے کھا گئے۔ قرضہ لینے والا تو آ بیٹھے گا، وہ تو قرضہ لے گا، اللہ نے فرمایا قرضہ بھی دو لیکن قرضے سے اہمیت دو زیادہ وصیت کو معمولی نہ سمجھو، اس لیے مقدم کیا گیا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد وصیت کے، جو وصیت کرتے ساتھ اس کے یا قرضہ، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، ہاں جی، اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے حوالے نہیں کی تقسیم، میں نے خود حصے بنا دیے کہ اس کا حصہ اتنی ہے، اس کا حصہ اتنی ہے، اس کا حصہ اتنی ہے، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کون زیادہ قریب ہے، اس کو کتنا ملنا چاہیے۔ آباؤکم، باپ تمہارے، آبا سے مراد مطلقاً اصول ہیں، وہ ابناؤکم، اور بیٹے تمہارے یعنی فرو، نہیں جانتے تم کہ کون سا ان کا زیادہ قریب ہے تمہارے، ادرو نفع کے، نفع کے نچل کا دنیاوی یا اخروی، دنیاوی اخروی نفع کے لحاظ سے کون زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ تقرر ہے اللہ کی طرف سے، فریضۃً تقرر ہے اللہ کی طرف سے، تقرر ہے اللہ نے مقرر کر دیا ہے، سمجھا تھی، حصے مقرر کر دیے۔ ان اللہ علت ہے، بے شک اللہ پاک ہیں جاننے والے، حکیماً حکمتوں والے، اس کو پتہ ہے کہ کس کو کتنی دینا حکمت کے مناسب ہے۔ بس وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، حصہ زوجین ہے جی، اور یہ زوج کا حصہ پہلے شروع ہو گیا، یہ صورت اولیٰ ہے۔ میری طرف دیکھو جی، زینب مر گئی، اب اس کا خامند ہے، خامند کو کتنا ملے گا؟
دیکھیں گے زینب کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر زینب کی اولاد ہے تو اس کے خامد کو ملے گا ربع، چوتھا حصہ۔ اگر زینب کی اولاد نہیں ہے تو خامد کو ملے گا نصف، آدھا حصہ۔ تفصیل اس کی میں کر رہا ہوں۔ فرض کرو زینب کی شادی ہوئی پہلے زید کے ساتھ، زید مر گیا، زینب زندہ ہے۔ زینب نے عدت ختم کر کے یعنی 4 مہینے 10 دن عدت گزار کر پھر شادی کر لی عمرو کے ساتھ۔ عمرو کے نطفے سے زینب کو اولاد نہیں ہوئی، زید کے نطفے سے اولاد ہے۔ دوسرا خامن جو ہے عمرو، اس سے اس کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آج زینب مر گئی تو زینب کا خامن عمرو زندہ ہے، اس کو ملے گا ربع، چونکہ زینب کی اولاد ہے۔ ہو سکتا ہے عمرو کہے کہ میرے نطفے سے تو اولاد نہیں ہے لہذا مجھے نصف دے دو، بالکل نہ، زینب کی اولاد ہے، خواہ وہ پہلے خامن سے ہوئے یا اسی سے ہوئے، زینب کی اولاد ہے تو اس کے خامن کو ربع ملے گا۔ سمجھا نا؟ خیال کرو، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور واسطے تمہارے یہ صورت اولا ہے، آدھا ہے اس مال کا جو چھوڑ جائیں بیویاں تمہاری، اگر نہ ہوں ان بیویوں کے لیے والد اولاد۔ لکم نہیں فرمایا، لہن فرمایا، اگر ان بیویوں کی اولاد نہیں ہے، والد کچھ اولاد، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، یہ دوسری صورت ہے، پس اگر ہے واسطے ان کے اولاد، خواہ تم سے یا کسی اور شوہر سے، تم سے ہوئے یا پہلے شوہر سے ہوئے، سمجھا نا تھی؟ فَلَكُمْ، تو بات واسطے تمہارے ربع ہے، چوتھا حصہ اس مال کا جو وہ چھوڑ جائیں، بعد وصیت کے جو وصیت کریں وہ ساتھ اس کے یک قرضہ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، یہ حصہ زوجہ، حصہ زوجہ ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ زید مر گیا تو اس کی بیوی ہے 1 یا 2 یا 3 یا 4، ہاں جی، تو اگر اس زید کی، مرنے والے زید کی اولاد ہے تو بیویوں کو ملے گا ثمن، 8واں حصہ۔ اگر اولاد نہیں ہے تو بیویوں کو ملے گا ربع، چوتھا حصہ۔ لیکن توجہ کی ضرورت ہے، اولاد ہونے کا مطلب ہے زید کی اولاد ہے، لیکن بیوی 1 ہے تو وہ بھی 8واں حصہ لے گی، 2 ہیں تو 8ویں میں شریک ہیں، 3 ہیں تو 8ویں میں شریک ہیں، 4 ہیں تو 8ویں میں شریک ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 بیویاں ہیں اور زید کی اولاد ہے، 8واں یہ لے، 8واں یہ لے، 8واں یہ لے، 8واں یہ لے، آدھا تو یہ لے گئیں۔ 8ویں حصے میں 4 شریک ہیں، 8ویں میں دونوں شریک ہیں، تینوں شریک ہیں، 1 ہے تو 1، 2 ہیں تو 2، 3، 4 وہ ثمن کے اندر شریک ہوں گی۔ اسی طرح اولاد نہیں ہے زید کی تو 4 بیویاں ہیں وہ ربع کے اندر شریک ہیں۔ یہ نہیں کہ ربع 1 لے گی، 1 ربع لے گی، یہ لے گی تو یہ تو سارا مال وہ لے جائیں گی، سمجھا نا تھی؟ خیال کرو، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور واسطے ان عورتوں کے چوتھا حصہ ہے، خواہ 1 ہو یا متعدد، اس سے جو چھوڑ گئے ہو تم، اگر نہ ہو واسطے تمہارے اولاد، تمہاری اولاد نہیں ہے، نہ مذکر نہ مؤنث نہ واحد نہ کثیر، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ، پس دوسری صورت، پس اگر ہو واسطے تمہارے اولاد، خواہ اس بیوی سے یا اور سے، خواہ اس بیوی سے یا اور سے۔ فرض کرو زید نے شادی کی زینب کے ساتھ، زینب کے بطن سے اس کو اولاد ہوئی، اب زینب مر گئی، ہاں جی، اب زید نے اور شادی کی ہے، زید نے اور شادی کی ہے، اب اور شادی جو کی اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، آج زید مر گیا، زید مر گیا تو اس کی بیوی موجود ہے، اس کو کیا ملے گا؟ ثمن، کیونکہ زید کی پہلی بیوی سے اولاد ہے، سمجھا نا تھی؟ وہ عورت کہے کہ مجھ سے تو اولاد نہیں لہذا مجھے ربع دے دو، نہ بابا، زید مرنے والے کی اولاد ہے اگرچہ وہ پہلی بیوی سے کیوں نہیں۔ دیکھو، پس اگر ہو واسطے تمہارے اولاد، خواہ اس بیوی سے یا اور سے، پس واسطے ان کے 8واں حصہ ہے، کچھ اس سے جو چھوڑ گئے تم، بعد وصیت کے جو وصیت کرتے ہو تم ساتھ اس کے یا قرضہ۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کَلَالَةً، حضرت ایک مرد ہے یا عورت ہے، وہ مر گیا،
اس کے نہ اصول ہیں نہ فروع ہیں۔ زید مر گیا، نہ باپ ہے نہ دادا ہے، نہ ماں ہے نہ نانی ہے، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی کی اولاد ہے نہ بیٹے کی اولاد، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اصول نہ فروع۔ اور اس کے بہن بھائی ہیں، لیکن بہن بھائی کون سے ہیں؟ مادری ہیں، یعنی ماں ایک ہے باپ مختلف ہے، مادری بھائی بہن بھائیوں کا حکم ہے۔ تو اگر وہ ایک ہے تو چھٹا حصہ لے گا، دو ہیں یا دو سے زیادہ تو وہ ثلث اور تیسرا حصہ لیں گے۔ خبردار ہو وہ سگے بہن بھائی اور پدری بہن بھائی باپ ایک ہو، ان میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین، لیکن جو مادری بہن بھائی ہیں یعنی ماں ایک ہے ان میں فرق نہیں ہے، مرد عورت برابر ہیں، سمجھا نا؟ خیال کرو۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالۃ، اور اگر ہے وہ جوان جو وارث کیا گیا کلالہ ہے، رجل موصوف یورث صفت، صفت موصوف مل کر کانا کا اسم ہے، اور کلالتن جو ہے یہ کانا کی خبر ہے۔ پس اگر ہے رجل، وہ رجل جو وارث کیا گیا چاہے کلالہ ہے، او امراتن، وہ معطوف رجل پر، یا ہے عورت اور وہ بھی کلالہ ہے، وَلَهُ أَخٌ، پہلی صورت، اور واسطے اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہے، ایک بھائی بہن ہے لیکن وہ کون سے ہیں؟ مادری، تو بس واسطے ہر ایک ان میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ اب بھائی ہے تو چھٹا لے گا، بہن ہے تو چھٹا لے گی۔ فَإِنْ كَانُوا صورت ثانیہ، پس اگر ہوں زیادہ اس سے تو پس وہ شریک ہیں فی الثلث، بیچ تہائی کے، برابر کے شریک ہیں، بہن بھائی برابر لیں گے تیسرے حصے کے اندر، بعد وصیت کے جو وصیت کی جائے تھا تو اس کا یہ کردہ، غیر مضار، نہ ہوئے نقصان دینے والا، نہ ہوئے، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، نہ ہوئے نقصان دینے والا کسی وارث کو، ہاں جی، ایسی وصیت نہ کرے جو دوسرے وارثوں کو نقصان دے دے۔ وصیت اور تاکیدی حکم ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے، اور اللہ پاک جاننے والا ہے، حلیم، بڑا حوصلے والا ہے۔ ہاں جی، لکھا ہے منکر کو سزا نہ دینے میں، منکر کو سزا نہ دینے میں حوصلے والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ ہیں ضابطے اللہ پاک کے، بشارت، اور وہ بندہ جو اطاعت کرے گا اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ثمرات داخل کرے گا اس کو باغات میں، بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں، ہمیشہ رہنے والے بیج اس کے، اور یہی ہے کامیابی بڑی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ تخویف اخروی ہے حضرت، اور خبردار ہو وہ پہلے ایسے تھرتھری معنی کر لو، پھر میں ایک مسئلہ سمجھا دوں چھوٹا تھا، اور وہ بندہ جو نافرمانی کرے گا اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور تعدی کرے گا اس کے حدود سے، حدود سے نکل جائے گا، تعدی کرے گا، ہاں جی، کیا معنی؟ یعنی پابندی ضروری نہ سمجھے گا، یدخل الثمرہ، داخل کرے گا اس کو آگ کے اندر، ہمیشہ رہنے والا بیج اس کے، اور واسطے اس کے عذاب ہوگا دلیل کرنے والا۔ اشکال ہے، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی، میں اس کو آگ میں داخل کروں گا خالداً، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے تو آگ میں جائے گا، کافر مشرک۔ اور یہ بندہ تو نافرمان ہے، نافرمانی کر رہا ہے جو نافرمان ہے، یہ کیوں ہمیشہ جائے گا؟ جواب اس کا یہ ہے، میں سورہ جن میں سمجھایا ہوں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کے اندر، کہ عصیان دو قسم ہے، ایک ہے عصیان اعتقادی، عقیدے میں نافرمانی کرے، عقیدہ غلط رکھے، اور عصیان عملی کے عمل غلط کرے۔ یہاں عصیان اعتقادی مراد ہے، وہ بندہ جو اللہ کی نافرمانی کرے، مانا احکامات کا انکار کرے، احکامات کا انکار کرے، عصیان اعتقادی ہے، خیال کرو۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور وہ انسان جو نافرمانی کرے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، نیچے لکھا ہے وَمَن لَّمْ يَعْتَقِدْ، وَمَن لَّمْ يَعْتَقِدْ، عقیدہ نہ رکھے سرے سے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تعدی کرے اس کے حدود سے، یعنی پابندی ضروری نہ سمجھے گا، جو حالت کفر کی ہے، حالت کفر ہے، تو ثمرہ داخل کرے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہنے والا بیج اس کے، اور واسطے اس کے عذاب ہوگا دلیل کرنے والا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، یہ 8واں حکم ہے، سمجھا نہ تھی، عورتوں بے شک
اپنا عورتوں سے نکاح کرو، لیکن کسی عورت سے اگر زنا ہو جائے تو پھر اس کا حکم یہ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ باب ثالث ہے، اصلاح ازواج، اصلاح ازواج ہے یہ باب ثالث ہے یہ، سمجھا جی۔ فرمایا اگر عورتوں سے زنا ہو جائے اور 4 گواہ بھی آ جائیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے تو پھر ان کو بند کر دو، گھروں کے اندر بند کر دو ان کو، حتیٰ کہ اللہ ان کے لیے کوئی سبیل نکالے۔ پھر بعد میں سورہ نور نازل ہوئی اور اس کے اندر حکم آ گیا کس کا، حد لگانے کا۔ تو آپ نے فرمایا خذو عنی، لے لو مجھ سے، قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان کے لیے سبیل نکال دی ہے، وہ بعد میں حکم آیا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو آتی ہیں بدکاری کو تمہاری عورتوں سے، من نسائکم پر لکھا ہے منکوحہ، چاہے نکاح والی ہوں، فاستشہدوا علیہن، پس گواہ لے آؤ تم اوپر ان کے 4 گواہ، منکم اپنے آپ سے، تم میں سے، یعنی مسلمان عاقل، مسلمان بھی ہوں اور عقل مند بھی ہوں۔ فَإِن شَاهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس اگر گواہی دے دیں وہ تو پس بند کرو تم ان کو، فی البیوت، گھروں کے اندر، سمجھا نا، گھروں میں بند کر دو، حتیٰ کہ فوت کرے ان کو موت یا کرے اللہ پاک ان کے لیے کوئی سبیل اور راستہ۔ اشکال ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو گھروں میں بند رکھو، حالانکہ گھروں میں بند رکھنے کا تو ویسے حکم ہے عورت گھر میں رہے، پردہ کرے، گھروں میں بند رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ کہ پہلے بند رکھنا جو تھا وہ عزت کے طور پر تھا، اب بند رکھنا ہے سزا کے طور پر، فرق ہے بند رکھنے کا، ایک بند کرنا ہے عزت کے طور پر، ایک بند کرنا ہے سزا کے طور پر، اب ہے سزا کے طور پر، سمجھا، سیاستاً اور سزا ہے ان کو، سمجھا نا سی، اس لیے واللذان یاتیانہا منکما، اچھا جناب، لکھا ہے تعمیم بعد از تخصیص، لکھا ہے نا تعمیم بعد از تخصیص، پہلے تو خاص عورتوں کا ذکر تھا نا، منکوحہ عورتوں کا، اب فرمایا تخصیص کوئی نہیں ہے، وہ 2 عورتیں جو غلط کام کریں، خواہ وہ منکوحہ ہوں یا نہ ہوں، یا وہ 2 مرد جو غلط کام کریں یعنی لواطت کریں، خواہ وہ منکوحہ ہوں یا نہ ہوں، یہاں تعمیم ہے، سمجھا جی۔ پہلے حاشیہ پڑھو جناب، مانع از حصول اولاد، مانع از حصول اولاد، اولاد حاصل کرنے سے 2 چیزیں مانع ہیں، نمبر اول زنا، نمبر 2 لواطت۔ خلاصہ یہ کہ پہلے باب میں حرام خوری کی رکاوٹ تھی، اب حرام کاری کی رکاوٹ ہے، حرام کاری کی رکاوٹ ہے، سمجھا جی۔ واللاتی یاتینہ پر یہ عبارت ہے، سمجھا جی۔ آ جاؤ، واللذان یاتینہا، اور وہ 2 جو آتے ہیں اس گندے کام کو، بے حیائی کے کام کو، منکم تم سے، پس ایذا دو تم ان کو، بے حیائی کے کام کو، پس ایذا دو تم ان کو، تکلیف دو تم ان کو، فإن تابا، پس اگر رجوع کر لیں وہ، پس اگر رجوع کر لیں وہ گزشتہ سے، بعد از اذیت و اصلاحہ، اور درستی کر لیں میں آئندہ کے لیے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو بس منہ موڑ لو تم ان سے، سمجھا جی۔ کیا معنی منہ موڑ لو؟ یعنی بعد از سزا ملامت نہ کرو، حدث ملامت کرنے سے نا بندہ اگلا ڈیٹھ بنتا ہے، بس رہنے دو، چھوڑو، بس منہ موڑ لو تم ان سے، ان اللہ علت ہے، بے شک اللہ پاک ہیں بہت رجوع کرنے والے، بڑے مہربان۔ انما التوبۃ، یہ انما التوبۃ توابن کی مناسبت سے توبہ کا مسئلہ شروع کر دیا، سمجھا سے بیان فرمایا ہے، سوا اس کے توبہ اوپر اللہ پاک کے، علی اللہ کے نیچے لکھا ہے تفضلاً، تفضلاً لکھا ہے جی، ہاں جی، اللہ کے ذمے کچھ نہیں ہے، اللہ نے فضل فرمایا کہ اپنے ذمے لے لیا، اوپر اللہ پاک کے واسطے ان لوگوں کے ہے جو یعملون السوء، کرتے ہیں برے کام، برے کام، صغیرہ یا کبیرہ، صغیرہ کبیرہ دونوں داخل ہے، بے جہالت، ساتھ جہالت کے، خیال کرو جہالت کا کیا معنی ہے؟ جہالت کا یہ معنی نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، جہالت یہاں علم کے مقابلہ میں نہیں ہے،
اس کو پتہ تھا کہ یہ کام گناہ ہے، پھر بھی اس نے کیا ہے۔ جہاں جہالت عقل کے مقابلہ میں ہے کہ عقل کرتا، عقل سے کام لیتا اور گناہ کا کام نہ کرتا، اس نے نادانی والا کام کیا ہے، بے وقوفوں والا کام کیا ہے، پاگلوں والا کام کیا ہے۔ خیال کرو، ساتھ جہالت کے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کرتے ہیں من قریب، قریب سے۔ قریب پر لکھا ہے قبل حضور موت، قبل حضور موت، موت سے پہلے توبہ کرے، خواہ اس کو 10 سال کیوں نہ لگ جائے، وہ بھی قریب ہے۔ ہاں جی، 10 سال کیوں نہ لگ جائیں پھر بھی چاہے قریب ہے، موت سے پہلے پہلے قریب ہے۔ فاولئک ثمرہ، بس یہ لوگ رجوع کرتے ہیں اللہ پاک اوپر ان کے، اور ہیں اللہ پاک علیمن جاننے والے کہ کس نے دل سے توبہ کی، حکیمن حکمتوں والے، فضیحت نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، بندے کو بچا لیتا ہے۔ اللہ پاک بڑی حکمتوں والے ہیں۔ بس ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، زجر مع تخویف اخروی، زجر بھی ہے اور آخرت کے عذاب کا ڈراوا بھی ہے، سمجھا نا سی؟ یعنی یہ ہاں، اور نہیں ہے توبہ واسطے ان لوگوں کے جو کرتے رہتے ہیں برے برے کام، حتیٰ کہ جب حاضر ہوئے ایک ان کو موت، موت سے مراد کا مشاہدہ دوسرے عالم کا مشاہدہ ہونے لگ گیا، تو کہتا ہے بے شک میں نے رجوع کیا، اب رجوع کیا۔ وہ رجوع درست نہیں ہے، کیونکہ اب موقع توبہ کا نہیں ہے، گناہ کا موقع نہیں ہے تو توبہ کا موقع بھی نہیں ہے۔ جب تک بندہ مختار ہے، گناہ کرنے کا موقع ہے تو توبہ کرنے کا بھی موقع ہے، سمجھا نا سی؟ اللہ اکبر۔ میں پیچھے سمجھا چکا ہوں حضرت حامی مومن کے آخر کے اندر کہ ایک ہوتا ہے ایمان باس اور ایک ہوتا ہے ایمان یاس، یہاں بھی وہی بات ہے، فرق یہ ہے کہ وہاں ایمان کا لفظ ہے، یہاں توبہ کا لفظ ہے۔ توبہ باس اور توبہ یاس۔ توبہ یاس تو یہ کہ بندہ بیمار ہو گیا، اب بیمار پڑا ہے، اب اس کو بچنے کی امید نہیں ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، یہ توبہ قبول ہے، یہ چاہے قبول ہے۔ اور ہے توبہ باس کی کہ مرنے لگا، اگلا جہان کا مشاہدہ شروع ہوا، اب کہتا ہے میں نے توبہ کی، تو اب توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ اور نہیں ہے توبہ واسطے ان لوگوں کے جو کرتے رہتے ہیں برے برے کام، حتیٰ کہ جب حاضر ہوتی ہے ایک ان کو موت، او مشاہدہ دوسرے عالم کا، تو کہتا ہے بے شک میں نے رجوع کیا، الآن اب میں نے رجوع کر لیا۔ وللذین یموتون وہم کفار، وللذین یموتون پر کیا لکھا ہے جناب؟ توبہ از گناہ علاوہ شرک و کفر کے، توبہ از گناہ علاوہ شرک و کفر کے، شرک و کفر کی توبہ نہیں کرتا، باقی گناہوں کی توبہ کرتا ہے، زنا سے، چوری سے، قتل سے، تو وہ توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل تو مصیبت شرک و کفر ہے، وہ تو موجود ہے۔ اور نہ توبہ ان لوگوں کی جو مرتے ہیں درا حال ہے کہ وہ کافر ہوتے ہیں، اولئک ثمرہ، یہ لوگ تیار کر رکھا ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک۔ بس یا ایھا الذین آمنو، حکم تاث نامہ حکم ہے۔ میں تو دیکھو جی، زید مر جاتا تو اس کی اولاد نہ اس کی بیوی کو قابو کر لیتے، چاہتے، جاہلیت کا زمانہ تھا، چاہتے تو خود شادی کر لیتے، چاہتے تو کسی کو شادی کرا دیتے، نہ چاہتے تو وہ زندگی بھر بیٹھے بیٹھے مر جاتی، اس کو جرت نہیں تھی کہ کہیں جا کر نکاح کرے، کہتے یہ ہماری غیرت کے خلاف، آج کل بھی ایسے کہتے ہیں ہماری غیرت کے خلاف، سمجھا نا تھی؟ اللہ نے فرمایا ورثے کے اندر مال ملتا ہے، عورتیں نہیں ملتی، عورتوں کے تم جبرن اور زور وارث نہ بن جاؤ اور ان کو منع کرو دوسری جگہ نکاح کرنے سے۔ جب وہ زور لگاوے تو ہاں میرے باپ نے جو تجھے حق المال دیا تھا وہ واپس کر جا، جہاں جاتی ہے، اس نے جو باغ دیا تھا، مال دیا تھا، مکان دیا تھا، وہ واپس لو اور جانے دو، یہ بھی حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، نہیں حلال تمہارے لیے یہ کہ وارث ہو وہ تم عورتوں کے، کرہن جبرن اور زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ منع کرو تم ان کو اور جگہ نکاح کرنے سے، تاکہ لے جاؤ تم
کچھ وہ مال جو دیا ہے تم نے ان کو، کچھ وہ مال جو تم نے ان کو دیا ہے، یعنی تم نے یا تمہارے کسی عزیز نے، تم نے دیا یا تمہارے کسی عزیز نے دیا وہ مال، سمجھا نہ تھی۔ بے بعد پر لکھا ہے جب بعد نہیں جید لینا، کل تو بطریق اولا، کچھ لینا جائز نہیں ہے تو کل لینا بھی جائز نہیں ہے، تاکہ لے جاؤ تم کچھ وہ مال جو دیا تم نے ان کو۔ ہاں اگر مثلا عورت بد خلق ہے، خامند کی نافرمان ہے، تو پھر خلو ہوتی ہے، اس میں خامند لے سکتا ہے، مگر یہ کہ آئیں وہ ساتھ بے حیائی کھلی کے۔ بے حیائی کھلی سے مراد نیچے لکھا ہے بد خلقی و نافرمانی شوہر، بد خلقی و نافرمانی شوہر، تو اور جزا لکھی ہے، تو پھر مال بطور خلو کے لے سکتے ہو، تو پھر مال بطور خلو کے لے سکتے ہو، تم پھر خلو کے طور پر لے سکتے ہو مال۔ وعاشروہن بالمعروف ہے، اور گزارو ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے پر، اچھے طریقے پر گزارو۔ لکھا ہے خوش خلقی نان نفقہ کی خبر گیری، خوش خلقی نان نفقہ کی خبر گیری، سمجھا؟ فرمایا اگر تم اس کو طبعاً پسند نہیں کرتے، طبیعت تمہاری نہیں لگتی اور تم اس لیے چھوڑنا چاہتے ہو، نہ چھوڑو۔ ہو سکتا ہے تمہاری طبیعت تو نہیں لگتی، مکروہ سمجھتے ہو، لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر رکھی ہو، اولاد ہو جائے، ہاں جی، پھر فین کرے تم ہونا، پس اگر مکروہ سمجھتے ہو تو وہ ان کو طبعاً باقتضاء بشریت، سمجھا نا تھی، نافرمان بھی نہیں ہے، شوہر کی نافرمان بھی نہیں ہے، بدخلق بھی نہیں ہے، خدمت گزار ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل نہیں لگتی، سمجھا؟ یہ مراد ہے طبعاً باقتضاء بشریت، نہ یہ کہ ان سے کوئی فعل ناپسندیدہ صادر ہوا ہے، یہ نہیں ہے کوئی فعل ناپسندیدہ صادر نہیں ہوا، سمجھا نا تھی، لیکن طبیعت کو اچھی نہیں لگتی، جزا مقدر ہے۔ بس اگر مکروہ سمجھتے ہو تم ان کو، لکھا ہے بس عقل سے کام لو اور صبر کرو، فاقلو وصبرو، سمجھتے، عقل سے کام لو اور صبر کرو تم۔ فعصا علت ہے، اس لیے کہ ممکن ہے یہ کہ مکروہ سمجھو تم طبعاً کسی چیز کو، اور کر دے بھی اللہ پاک اس کے اندر خیرن کثیرن، خوبی بہت، خوبی بہت، بہت خوبی کر دے بھی اللہ پاک اس کے اندر، سمجھا نا تھی، ہوتا ہے نا جی۔ اچھا جی، حکم عاشر ہے جی، میری طرف دیکھو، بندہ چاہتا ہے کہ میں اس بیوی کو طلاق دوں اور شادی کروں، اب کیا کرے؟ آخر طلاق دے گا تو دوست ہیں، بھائی ہیں، محلے والے ہیں، وہ کہیں گے یہ کیا ظلم کیا تو نے۔ اب وہ پہلے طلاق دینے سے پہلے، سال پہلے، 6 مہینے پہلے شروع کر دیتا ہے، یار میری بیوی نافرمان ہے میری، کبھی کہ یار میری بیوی کو تو سالن پکانا نہیں آتا، میں تو تنگ ہو گیا ہوں، ایک دن بھی مجھے سالن نہیں ملا کھانے کے لیے، ہاں جی۔ کبھی کہے گا یار میری بیوی تو بدخلق ہے بڑی، کبھی کہے گا یار میری بیوی ہے تو اچھی پر آنا جانا لگا رہتا ہے، ماں باپ کے گھر آ رہی ہے جا رہی ہے، میں تو پریشان ہوں، تہمتیں لگانا شروع کر دے گا پہلے سے، سمجھا نا تھی، اور ناجائز تہمتیں لگائے گا، کیوں؟ تاکہ کل جب میں طلاق دوں تو مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ کیوں دی ہے، بابا اس کو کہ وہ پہلے سے پریشان تھا، تنگ تھا بیوی سے، ہاں جی۔ اللہ کہتا ہے بڑے ظالم ہو کہ اس بیچاری پر بہتان باندھ رہے ہو، طلاق بھی اس کو دے رہے ہو اور حق المہر بھی واپس لے رہے ہو اور جناب بہتان بھی باندھ رہے ہو، ہاں جی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر ارادہ کیا تم نے تبدیل کرنے بیوی کا بجائے بیوی کے، اور بیوی لے آنا چاہتے ہو، اور دے دیا تم نے ایک ان کی کو قنطاراً بہت سارا مال، خزانہ دے دیا اپنا حق المہر میں، تو بس نہ لو تم اس سے قنطار سے شیئن، کچھ بھی نہ لو، بس دے دو طلاق، وہ اپنے حق المہر کا مال بھی لے جائے، خود بھی جائے۔
اتاخذونہ، آیا لیتے ہو تم اس کو بہتانن، معنی از اخذ نمبر اول ہے، لینے سے پہلا معنی ہے بہتان باندھنے والے، یہ بے معنی باہتین ہے، بہتان باندھنے والے، اس کی ذات پر بے فرمانی یا بدکاری کا، بہتان باندھنے والے اس کی ذات پر بے فرمانی یا بدکاری کا، وہ اسم مبینہ، معنی نمبر 2 اور گناہ صاف، گناہ کر رہے ہو، ظلم مالی جو کہ بلا طیب خاطر عورت ہے، مالی ظلم کر رہے ہو، اس سے مال واپس لے رہے ہو، اور بلا طیب خاطر، وہ تو دے رہی ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے، تم جو ہے نا بلا طیب خاطر اس سے لے رہے ہو، سمجھے نا، خیال کرو، وہ اسم مبینہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے ظالم، یہ پیسے کیوں لے رہا ہے تو سے حق المہر والے، اس بیچاری نے اپنا وجود تیرے حوالے کر دیا، عزت تیرے حوالے کر دی، ہاں، اور تو ظالمہ پیسے اس سے واپس لے رہا ہے تو، ایک بات۔ دوسری بات، اس نے کیا ہے تیرے ساتھ نکاح، اور نکاح ہوتا ہے معاہدہ کہ میں تیرا خیال کروں گی تو میرا خیال کرے گا، ہاں جی، نکاح ہوا، معاہدہ ہوا، تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ نمبر 2 میں اس نے اپنا وجود اور عزت تیرے حوالے کی ہے، تو نے اس کا بھی خیال نہیں کیا، تو پیسے کو مد نظر رکھے بیٹھا ہے تو، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے لے رہے ہو تم اس کو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، معنی سوم ہے، اور حالانکہ تاکہ پہنچ چکا ہے بعض تمہارا طرف بعض کے، بعض تمہارا بعض کی طرف پہنچ چکا ہے جما یا خلوت کے ذریعہ، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، معنی چہارم ہے، اور لے چکی ہیں وہ تم سے میثاقاً عہد، غلیظاً بڑا مضبوط، عہد مضبوط لے چکی ہیں، یعنی نکاح ہو چکا ہے، یہ نکاح جو ہے یہی عہد ہے پورا، سمجھا نا، بس بات ختم ہو گئی جی۔ اب ولا تنکحوا سے 11واں حکم ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ اگرچہ وہ خوش ہوں پھر بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اس زمانے میں جی باپ کی بیوی سے نکاح کرتے تھے، جہلیت تھی نا جی، کچھ شریعت تھوڑی سی جہلیت تھی۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور نہ نکاح کرو تم ان عورتوں کے ساتھ جو نکاح کیا تمہارے باپوں نے عورتوں سے، مگر وہ جو تاکہ گزر چکا، جو ہو چکا تو ہو چکا، بے شک یہ ہے فاحشۃ، بڑی بے حیائی کی بات، لکھا ہے عقلاً، کیا لکھا ہے جی، عقلاً، بڑی بے حیائی کی بات ہے، وہ مقتا، اور بڑی نفرت کی بات ہے، عرفاً، عرف میں بھی بڑی نفرت کی بات ہے، وساء سبیلا، اور بری راہ ہے، شرعاً، شریعت کے لحاظ سے بھی بڑا برا راستہ ہے یہ، سمجھا جی بات۔ اب 3 طرح کی محرمات آ رہی ہیں، محرمات نسبیہ، وہ عورتیں جو رشتے کی وجہ سے حرام ہیں، اور محرمات سحریہ، رضائیہ، دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہے، اور محرمات سحریہ، شادی کی وجہ سے۔ حرمت علیکم کے نیچے لکھا ہے قسم اول محرمات نسبیہ، حرام کر دی گئی اوپر تمہارے مائیں تمہاری، ماں سے مراد جمعی اصول ہے، ماں، نانی وغیرہ، وہ بناتکم، اور بیٹیاں تمہاری، جمعی فروع مراد ہیں بیٹیاں، بیٹیوں کی بیٹیاں وغیرہ، وہ اخواتکم، اور ہر قسم کی بہنیں تمہاری، ہر قسم مراد سگی بہن ہے یا باپ ایک ہے یا ماں ایک ہے، ہر قسم کی بہن، وہ عماتکم، اور پھوپھیاں تمہاری، اور خالائیں تمہاری، اور بیٹیاں بھائی ہر قسم کی، سگے بھائی کی بیٹی، باپ ایک ہے اس کے بیٹے کی، بھائی کی بیٹی، اور ماں ایک ہے، ہر بھائی کی بیٹی حرام ہے، اور بیٹیاں بھائی ہر قسم کی، اور بیٹیاں بہنیں ہر قسم کی، وہ امہاتکم، قسمیں 2 محرمات ہے، رضاعیہ، دودھ کی وجہ سے جو حرام ہیں، اور مائیں تمہاری وہ جنہوں نے دودھ پلایا تمہیں، اور بہنیں تمہاری رضاعت سے، وہ امہات نسائکم، قسم 3 محرمات بالمصاہرہ، ہاں جی، شادی کی وجہ سے، اور مائیں تمہاری عورتوں کی، امہات نسائکم پر لکھا ہے یعنی زوجہ کے سب مؤنث اصول، یعنی زوجہ کے سب مؤنث اصول، بیوی کی ماں، ماں کی ماں، جو بھی ہے سب حرام ہیں، وربائبکم، اور
تمہاری پروردہ، ایک عورت سے تم نے شادی کی، پہلے خاوند سے اس کی بیٹی تھی وہ بھی ساتھ آ گئی، اس کو تم نے پالا پوسا، یہ بھی حرام ہے۔ اور پروردہ تمہاری، وہ جو تمہاری پرورش کے اندر ہیں، تمہاری عورتوں سے لکھا ہے جو کہ عادتاً تمہاری پرورش میں ہوتی ہیں، جو کہ عادتاً تمہاری پرورش میں ہوتی ہیں۔ پرورش میں نہ بھی ہو تب بھی حرام ہے، پرورش میں ہونا ضروری نہیں ہے، یہ عادت ہے، اس لیے اللہ نے ذکر کر دیا۔ اور تمہاری عورتوں سے وہ جو دخول کر چکے ہو تم ساتھ ان کے، پس اگر نہیں ہو تم دخول کیا تم نے ساتھ اس کے، اگرچہ نکاح ہو چکا ہے، پس نہیں کوئی گناہ اوپر تمہارے۔ عورت سے نکاح ہوا، ابھی تک نہ جماع ہوا نہ خلوت سیاح ہوئی اور طلاق ہو گئی ہے، ہاں جی، تو پھر اس کی پہلی خاوند کی بیوی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتے ہو۔ اگر عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد جماع یا خلوت ہوئی ہے پھر تو اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر نہ جماع ہوا نہ خلوت ہوئی اور پہلے طلاق ہو گئی ہے تو پھر اس کی بیٹی سے شادی جائز ہے۔ وحلائل ابنائکم، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی وہ جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی متبنہ کی بیوی سے شادی جائز ہے، جو تمہاری پشت سے ہیں ان کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہ جمع کرو تم درمیان دو بہنوں کے، نسباً یا رضاعاً، نسباً یا رضاعاً، رشتے کے لحاظ سے بہنیں ہیں یا یہ کہ رضاعت کے لحاظ سے، سمجھا نا تھی، جو بھی ہو، مگر وہ جو تاکہ گزر چکا، بے شک اللہ پاک ہیں بہت بخشنے والے بڑے مہربان۔ والمحصنات من النساء، چوتھا قسم، اور شادی شدہ عورتیں، والمحصنات من النساء کا معنی اور شادی شدہ عورتیں، وہ بھی حرام ہیں۔ ہاں، بادشاہ نے حملہ کیا دارالکفر پر اور ان کی عورتوں کو قید کر کے لے آیا اور وہ ادھر شادی شدہ تھیں تو وہ یہاں حلال ہیں، وہ یہاں چاہے حلال ہیں، ہاں جی، مگر وہ جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ لکھا تھا اللہ پاک کے اوپر تمہارے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، 12واں حکم ہے ان عورتوں کے علاوہ عورتیں حلال ہیں لیکن 4 شرطوں کے ساتھ۔ کتنی شرطوں کے ساتھ؟ 4۔ حاشیے پر شرطیں لکھی ہوئی ہیں، شرائط 4۔ نمبر 1 ایجاب و قبول ہو، کیا ہو جی؟ نمبر 2 مہر کا ارادہ ہو، بغیر مہر کے نہ۔ نمبر 3 ظہری زنا یعنی متعہ نہ ہو۔ نمبر 4 خفیہ زنا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ وَأُحِلَّ لَكُم، اور حلال کر دی گئی باتیں تمہارے وہ جو سوا ہیں ان کے، سمجھا تھی؟ یعنی اچھا، ان تبتغوا شرط اول ہے یہ کہ طلب کرو تم، طلب کے اندر ایجاب و قبول آ گیا، بے اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، یہ حق المہر والی شرط آ گئی۔ محسنین، تیسری شرط قید میں لانے والے، محسنین کا معنی قید میں لانے والے، چونکہ نکاح جب ہو جاتا ہے تو عورت قید ہو جاتی ہے، عورت مقید ہو جاتی ہے، پھر کہیں نہیں جا سکتی۔ قید میں لانے والے نہ ہو وہ زنا کرنے والے، زنا کرنے والے نہ ہو وہ بلکہ قید میں لانے والے ہو وہ، یعنی محسنین کے نیچے لکھا ہے قید میں لانے کو، یعنی موقت نہ ہو، یعنی نکاح ہے موقت کہ 1 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، 15 دن کے لیے نکاح کر رہا ہوں، یہ موقت نہ ہو، ہاں جی، قید میں لانے والے نہ ہو وہ زنا کرنے والے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، پس وہ طریقہ جو نفع اٹھایا تم نے ساتھ اس طریقے کے، پس وہ طریقہ جو نفع اٹھایا تم نے ساتھ اس طریقے کے، کس طرح؟ جماع یا خلوت صحیحہ، جماع کیا یا خلوت صحیحہ کی ہے، ہاں جی، تو فرماتے ہیں پس دو تم ان کو اجرتیں ان کی، مہریں ان کی، فریضتاً مقرر کی ہوئی جو مقرر ہوئی ہے وہ دے دو ان کو۔ ولا جناح علیکم، حضرت فرمایا مہر مقرر ہو گیا، مثلا 5000 روپیہ حق المہر مقرر ہوا، اب اس کے بعد اس میں کمی بیشی بھی جائز ہے، مثلا عورت کہے کہ میں 5000 میں سے 2 نہیں لیتی 3 دے دے، جائز ہے۔ مرد کہے میں 5 کی بجائے 10 دیتا ہوں، جائز ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ نماز روزہ ہے کہ کمی بیشی نہ ہو۔ نیچے لکھا ہے ولا جناح پر دفع شبہ ہو، یہ نہ سمجھو کہ بعد تقرر
نماز روزہ کی طرح کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نماز روزہ کی طرح کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نہ ہو سکتی ہے کمی بیشی، سمجھا نا تھی؟ اور نہیں کوئی گناہوں پر تمہارے بیچ اس کے جو آپس میں راضی بازی ہو جاؤ تم ساتھ اس کے، من بعد الفریضۃ، بعد تقرر کرنے کے، بعد تقرر کرنے کے اوپر کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ بے شک اللہ پاک ہیں علیمن جاننے والے، ہاں جی، حکیمن حکمتوں والے، جاننے والے ہیں تمہاری مصلحتوں کو، حکمتوں والے ہیں۔ بس آگے فرمایا 13واں حکم ہے، آزاد عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے تو پھر باندیوں کے ساتھ نکاح کرو، سمجھا نا تھی؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور وہ بندہ جو نہیں طاقت رکھتا، نہیں رکھتا تم میں سے طولاً طاقت نہیں رکھتا اس بات کی کہ نکاح کرے آزاد مومن عورتوں کے ساتھ، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو بس چاہیے وہ نکاح کرے اس سے جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، فَلْيَنكِحْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، بس چاہیے وہ نکاح کرے، سمجھا نا تھی؟ کس کے ساتھ؟ اس سے جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، تمہاری باندیوں ایمان والیوں سے، فتياتكم، تمہاری باندیوں سے جو ایمان والی ہیں، خبردار ہو وہ تمہاری باندیوں کا معنی تمہاری آپس کی باندی ہے، زید کی میں نے نکاح کر لیا، میری باندی ہو تو میں تو نکاح نہیں کر سکتا، باندی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ فتياتكم کا معنی یہ نہیں کہ تمہاری باندی ہے، تمہاری کا معنی مسلمانوں کی باندیاں ہیں، یہ مراد ہے ایمان والی۔ یہ مومنات کی قید جو ہے یہ بھی قید استحبابی ہے، ورنہ وہ باندی جو ہے جس مذہب کی بھی ہو جائز ہے۔ واللہ عالم، اور اللہ پاک جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ لکھا ہے وجود مقتضی، وجود مقتضی موجود ہے کہ باندیوں سے نکاح کرو، باندیوں سے نکاح کرنے کا مقتضی موجود ہے، اور اللہ پاک جانتے ہیں تمہارے ایمان کو، سمجھا جی؟ بعضکم من بعض، رفع مانع، اور لکھا نسبی لحاظ، نسبی لحاظ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سارے بنی آدم جو ہیں وہ بہن بھائی ہیں، بعض تمہارے بعض سے ہیں، سمجھا؟ اس لیے باندی سے نکاح کرنے سے اعراض نہ کرو، پس نکاح کرو تم ان کے ساتھ، شرط اول ساتھ اجازت ان کے مالکوں کے، اہل کا معنی مالک، مالکوں سے اجازت لے کر اس سے نکاح کرو، سمجھا؟ باندی کے ساتھ، ہاں جی۔ وآتوہن، اور دو تم ان کو یعنی ان کے مالکوں کو، اجرتیں ان کی یعنی مہریں ان کی، بالمعروف موافق دستور کے۔ حضرت مہر جو ہے اس باندی کو نہیں دی جائے گی جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، بلکہ اس کے مولا کو دی جائے گی، اس لیے آتوہن بلکہ یعنی ان کے مالکوں کو، اجرتیں ان کی، مہریں ان کی معروف طریقے پر، محسنات، پھر وہی بات آ گئی حضرت، اللہ اکبر، ابھی وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا پر لکھا تھا حرمت متع و عاریہ، حرمت متع، دیکھو اللہ نے فرما دیا کہ نکاح کرے کوئی بندہ، اگر کوئی بندہ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کس کے ساتھ نکاح کرے؟ بھی اپنے باندی کے ساتھ نکاح کرے۔ معلوم ہوا کہ متع بھی حرام ہے، عاریت الفرج بھی کیا ہے؟ حرام ہے، سمجھا نا سی؟ چونکہ اگر جائز ہوتا تو اللہ اس کا ذکر کرتا نا کہ یہ صورت بھی ہے۔ محسنات، قید میں لائی ہوئی، قید میں لائی ہوئی کا اچھا معنی یعنی وہ مہر بمقابلہ نکاح ہو اور اجرت متع و زنا نہ ہو۔ اجرت متع یہ نہیں کہ یہ مہر دے رہا ہے اور مقصد یہ کہ وہ متع اور اس کی حق المہر دے رہا ہوں، میں زنا کی اجرت دے رہا ہوں، نا، خیال کرو۔ محسنات، قید میں لائی ہوئی، نہ ہوں میں زنا کرنے والیاں اور نہ بنانے والیاں چھپی دوستیاں، فیضا احسن، بیان حد زنا، کچھ نہیں لکھا ہوا، ہاں، بیان حد، ہاں، بیان حد زنا لکھو، بیان حد زنا کنیزان، کنیزان، بیان حد زنا کنیزان، باندی شادی شدہ سے زنا ہو گیا
تو اس کو نصف سزا ملے گی آزاد کی، آزاد غیر منکوحہ، آزاد عورت غیر منکوحہ جو زنا کرے کنواری لڑکی، تو آگے آئے گا سورہ نور کے اندر کہ 100 چابک لگیں گے اس کو۔ تو یہ باندی شادی شدہ اگر زنا کرے گی تو اس کو اس کی آدھی سزا ملے گی، یعنی 50 کوڑے، سمجھا؟ اس کو راجم نہیں کیا جائے گا، 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ دیکھو فیضا او سننا، پتہ اگر شادی شدہ ہو جائیں، شادی شدہ ہو جائیں، پتہ اگر آئیں وہ ساتھ بے حیائی کے، تو بس اوپر ان کے آدھا اس کا جو اوپر محسنات کے ہے، وہ آزاد غیر منکوحہ، آزاد غیر منکوحہ پر جو کچھ ہے، من العذاب عذاب سے، ذالک لمن خشی العنۃ، تتمہ حکم نمبر 13 ہے، یہ نکاح کرنا باندیوں کے ساتھ اس بندے کے لیے جو ڈرتا ہے العنۃ زنا ہو جانے کو، تم سے خطرہ کرتا ہے کہ شاید مجھ سے زنا نہ ہو جائے۔ ہاں جی، لکھا باوجہ غلبہ شہوت اور میسر نہ ہونے حرہ کے، چونکہ شہوت کا غلبہ اور حرہ میسر نہیں ہوتی، سمجھا نہ تھی، تو زنا کا خطرہ کرتا ہے۔ لکھا ورنہ مناسب نہیں، وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ صبر کرو تم، ہاں جی، غلبہ شہوت میں بھی ضبط پر قادر ہو، وہ خیر لکم، تو بہتر ہے بس تمہارے، نکاح ایما سے، نکاح ایما باندیوں کے نکاح کرنے سے بہتر ہے۔ واللہ غفور، اور اللہ پاک بہت بخشنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ بالتوسعۃ فی ذالک، اللہ نے فراخی کر دی کہ حورہ کے ساتھ شادی کرو، نہیں کر سکتے تو پھر باندی کے ساتھ کر لو، ہاں جی، اور اللہ پاک بہت بخشنے والے ہیں، رحیم بڑے مہربان ہے۔ بالتوسعۃ فی ذالک جلالین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا دن ہے جی، اور میں بھی تھک گیا ہوں، اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔